بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لاء اکیڈمی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیپر 5 LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کا فلاسفی آف لاء کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا کوسچن ہے واٹ از فلاسفی اینڈ اٹس ریلیشن ٹو لاء۔ نیریٹ یور آنسر ان دی لائٹ آف فلاسفی آف لاء۔ What is relation of law with philosophy and why philosophy is so much important؟ یہ پہلا کوسچن ہے کہ فلاسفی بیسیکلی ہے کیا، اور آپ نے کیا بتانا ہے، آپ نے ریلیشن بتانا ہے کہ فلاسفی آف لاء کا ریلیشن بتانا ہے، یعنی کہ آپ نے فلاسفی کو نہیں بتانا بلکہ آپ نے کس چیز کو بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے فلاسفی آف لاء کو۔ تو فلاسفی آف لاء بیسیکلی کیا ہے؟ فلاسفی آف لاء کو ہم جیورسپروڈنس بھی کہتے ہیں۔ یہ برانچ ہے فلاسفی کی جو کیا بتاتی ہے، دیٹ انویسٹیگیٹ دی نیچر آف لاء اسپیشلی ان اٹس ریلیشن ٹو ہیومن ویلیوز، ایٹیٹیوڈس، پریکٹسز اینڈ پولیٹیکل کمیونٹیز۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فلاسفی آف لاء ہے۔ فلاسفی آف لاء بیسیکلی کیا ہے؟ یہ برانچ ہے کس کی؟ فلاسفی کی۔ فلاسفی کی برانچ ہے جو کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتی ہے؟ ہمیں لاء کی نیچر کے بارے میں بتاتی ہے، اور خاص کر کے لاء کا ریلیشن بتاتی ہے کہ کس طرح سے لاء کا تعلق جو ہیومنس ہیں، انسان ہے، اس کے ساتھ، اس کے ایٹیٹیوڈس کے ساتھ، اس کی پریکٹسز اور پولیٹیکل کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا کوسچن ہے آج کا، کہ آپ نے فلاسفی آف لاء کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ جورسپروڈنس۔ اور جورسپروڈنس کیا ہے؟ یہ لاء کی سائنس ہے یا لاء کی فلاسفی ہے، جس میں ہم مختلف لیگل کانسیپٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں، مختلف تھیوریز کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ڈیفرنٹ یعنی کہ لاء کے سورسز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 کنٹینٹ ہیں جورسپروڈنس کے، اور جورسپروڈنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاسفی آف لاء، سائنس آف لاء، نالج آف لاء، اسکل ان لاء، یہ 4 مطلب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ ہے واٹ از لاء؟ ہاؤ لاء ہیز بین ڈیفائنڈ بائی ویریئنس renowned jurists. Discuss the definition of law given by well-known jurists John Austin and Salmond. یہ آپ کا پہلا یعنی کہ 5 ایئر پروگرام میں پہلے سال میں پہلا پیپر ہے جس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے لاء کے ساتھ۔ اس کا تعلق لاء کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے لاء کی تمام جو بیسکس ہیں وہ پڑھنی ہے، جس میں آپ کو لاء کی ڈیفینیشن پڑھائی جاتی ہے۔ لاء کی ڈیفینیشن بھی کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ جو مختلف یعنی کہ ماہر قانون دان نے لکھی ہو، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ سے جان آسٹن اور سالمنڈ کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ آسٹن اور سالمنڈ کی فلاسفی آف لاء یا جورسپروڈنس پر پوری بکس ہیں، یعنی کہ سالمنڈ جورسپروڈنس بھی ہے، آسٹن کی بھی ہے۔ تو آسٹن کس طرح سے، آسٹن نے بیسٹ ڈیفینیشن دی ہے لاء کی، اور آسٹن کس طرح سے لاء کو ڈیفائن کرتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو آسٹن، لاء از اے کمانڈ آف سوورن انفورس بائی سینکشن، کہ لاء کیا ہے؟ لاء سوورن کی کمانڈ ہے۔ اور یہ سوورن کیا ہوتا ہے؟ سوورن ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ حکم جاری کرتا ہے، اور اس کا جو دیا گیا حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لاء ہوتا ہے۔ تو یہ کوسچن ہے، اس کی آپ کی جو مختلف گائیڈ بکس ہیں ان میں کثیر تعداد میں ہر ایک جورسٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ مزید ہم آنے والے دنوں میں آپ کو لاء کی ڈیفینیشنز کے بارے میں مزید ایکسپلین کریں گے، چونکہ ہم صرف آپ کو امپورٹنٹ کوسچنز پہلے بتا رہے ہیں اور پھر ان کے لیکچرز وغیرہ اپلوڈ کریں گے، لہٰذا ہم مختصر طور پر اپنی ویڈیو کو رکھتے ہوئے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے واٹ از رول آف لاء ان سوسائٹی، کہ پلیز ڈسکس ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف لاء ان دس ریگارڈ۔ بریفلی ڈسکس ایڈوانٹیجز آف لاء۔ لاء کا معاشرے میں کیا کردار ہے؟ قانون یعنی کہ ہوگا تو معاشرے میں جنگل کا قانون نہیں ہوگا۔ قانون کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے جو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہیں اور لائبلٹیز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ میں اگر آپ کو مثال سے سمجھاؤں، ہمارے پاکستان میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ کو پھانسی کی سزا ہوگی، سزائے موت ہے۔
कैपिटल पनिशमेंट है, लिहाजा लोग किसी का कत्ल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि कानून है और कानून के तहत हमें सज़ा भी हो सकती है। तो इसके बहुत सारे, जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहीं उस चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सिविल लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल लॉ एंड वाई क्रिमिनल लॉ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक लॉ। दूसरा इसको पूछा गया है, डिफाइन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, प्लीज़ आल्सो डिस्कस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। तीसरी बार भी ये क्वेश्चन आया, कैसे? डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। अब तक LLB के होने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन तकरीबन 3 दफ़ा आ चुका है, लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ वो लॉ होता है जो कि हमारे प्राइवेट राइट्स के साथ डील करता है। प्राइवेट राइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे राइट्स जो दो पार्टीज़ के दरमियान ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स हों। लाइक हम शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वो क्या है? उसके दरमियान जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिविल राइट का होता है। इसके बरक्स हमारा जो राइट टू लाइफ है वो हमें पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल है, किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर हमें हासिल नहीं होता। इसलिए ये क्या है? ये हमारा पब्लिक राइट है। और इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का डिफरेंट होता है। सिविल लॉ बिल्कुल अलग ब्रांच है, क्रिमिनल लॉ बिल्कुल अलग ब्रांच है। दोनों का लॉ अलग है, दोनों का प्रोसीजर्स अलग होते हैं, कोर्ट्स अलग हैं, जजेस अलग होते हैं। और दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब सिविल जो मैटर्स होते हैं उनमें आपको डैमेजेस मिल जाते हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ मिलती हैं। और अगर आप कोई क्राइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है? तो आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं। क्राइम का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्राइम की डेफिनेशन के एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड क्राइम। कि अगर आप दुनिया में कुछ भी करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं या छोड़ देते हैं जिसकी आपको सज़ा मिलती है, वो क्या है? वो क्राइम है। मिसाल से मैं आपको समझाऊं, जैसा आप ट्रैफिक यानी कि सिग्नल तोड़ते हैं तो आपका चालान कटता है, वो क्या होती है? वो बेसिकली सैंक्शन होती है, सज़ा होती है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरनेशनल लॉ, आल्सो डिस्कस ब्रीफली द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल लॉ का मतलब है द ब्रांच ऑफ लॉ विच डील्स रिलेशन अमंग स्टेट्स इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ। रियासतों के जो ताल्लुकात होते हैं उनको जो कानून डील करता है उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और ये क्यों है। अब जो शहरियों को जो यानी कि एक रियासत और जो उसके सिटीजन्स होते हैं, शहरी होते हैं, उनको जो लॉ डील करता है उसको कहते हैं म्युनिसिपल लॉ। अब जो दो मुल्क हैं ये भी पर्सन का स्टेटस रखती हैं लॉ में। पर्सन से क्या मुराद होता है लॉ में? यानी कि एनी बीइंग हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड राइट एंड परफॉर्म ड्यूटीज़ कॉल्ड पर्सन। लिहाजा जब रियासतों के राइट्स भी होती हैं, ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, तो इनको भी डील किया जाए, लिहाजा इनके लिए डेवलपमेंट शुरू हुई और उस लॉ को कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन होता है, रियासत में तो एक यानी कि इंटरनल अफेयर्स को डील करने के लिए एक सॉवरेन होता है, वो कानून बनाकर दे देता है, और जो रियासत के शहरी होते हैं उसकी बात मानने के लिए पाबंद भी होते हैं। लेकिन रियासतों को कैसे मनाया जाए, रियासतों पर कैसे कानून की पासदारी करवाई जाए, रियासत को कैसे पाबंद किया जाए कि वो भी कानून माने, तो लॉ के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहला कस्टम्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गई। तो ये मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो कि सोर्सेज देते हैं लॉ के और रियासतों को उनके मामलात में पाबंद करते हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ हो गया और ये इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो द डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। Everyone is equal in the eye of law. Discuss the concept in the context of the rule of law. रूल ऑफ लॉ क्या है? ये एक फ्रेंच थिंकर था डाइसी। उसने जब वो मतलब ऑब्ज़र्व करता हुआ इंग्लैंड गया, यानी कि बरतानिया गया, इंग्लैंड गया, वहाँ की उसने जब देखा
تو وہاں جا کر اس نے آبزرونس کی بیس پر یعنی کہ مشاہدے کی بیس پر اس نے ایک میگزم یا ایک تھیوری یا آپ سمجھیے کہ اس نے ایک فلاسفی ڈیولپ کی. اس نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے وہاں دیکھا بھائی بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی قانون کے تابع ہے، کوئی مطلب ان کا جو پارلیمنٹیرین ہے وہ بھی لاء کے تابع ہیں، جو انسان بھی ہے سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب قانون کے تابع ہیں. سب کو کیا کیا جاتا ہے؟ سب کو لاء کے اکارڈنگلی لاء کے مطابق ہی ڈیل کیا جاتا ہے. لہٰذا جو مطلب سب کے لیے ایک ہی جیسا قانون ہے، یکساں قانون ہے. وزیر اعظم بھی اسی کوڈ اسی قانون کے تابع ہے اور عام شہری بھی اسی کوڈ اور اسی قانون کا پابند ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں پر تو قانون کی حکمرانی ہے، انسان کی نہیں ہے. یعنی کہ کسی ایم این اے کی، کسی ایم پی اے کی، سینیٹر کی، کوئی وزیر اعظم، سب قانون کے پابند ہیں اور قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اور سب کے لیے یکساں قانون ہے. تو وہاں سے اس نے میگزم ڈیولپ کیا، رول آف لاء، اور ایوری ون از ایکول ان دی آئی آف لاء، نو ون از ابو دی لاء اور بلو دی لاء. قانون سے نہ کوئی بالا تر ہے اور نہ ہی ابتر ہے، بلکہ قانون کی نظر میں سب کے سب یکساں ہیں. تو یہ ڈائسی کا موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اور یہ پیپر میں 2 دفعہ آ چکا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از لیگل رانگ؟ ڈسکس لیگل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اے پرسن. لیگل رانگ کیا ہوتا ہے؟ ایسی غلطی جو کہ آپ قانونی طور پر غلط ہو، اور ہمارے کچھ لیگل رائٹس بھی ہوتے ہیں اور ہماری کچھ لیگل ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. لیگل رائٹس کون سے ہوتے ہیں؟ وہ رائٹس جو ہمیں قانون دیتا ہے وہ ہمارے لیگل رائٹس ہوتے ہیں. لیگل رائٹس ڈفرینٹ نیچر کے ہوتے ہیں. ہمارے اکانومک، سوشل، پولیٹیکل، سول رائٹس ہوتے ہیں، پبلک رائٹس ہوتے ہیں، پرائیویٹ رائٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، ڈفرینٹ نیچرز کے ہمارے پاس مختلف یعنی کہ رائٹس ہوتے ہیں. ہمیں رائٹ ان ری پروپریا اینڈ رائٹ ان ری ایلینیا حاصل ہوتے ہیں. پبلک اینڈ پرائیویٹ، سول اینڈ کرمنل رائٹس، تو ڈفرینٹ ہمارے پاس رائٹس ہوتے ہیں. تو ساتھ میں ہمارے اوپر ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. جہاں کسی ایک بندے کا رائٹ بنتا ہے وہیں دوسرے بندے کی ڈیوٹی بھی بنتی ہے. مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، ہمارا رائٹ ٹو لائف ہے، ہمارا جینے کا حق حاصل ہے. تو دوسرے بندے کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں نہ مارے، وہ ہمارا قتل نہ کرے. تو یہ ہمارا رائٹ اور دوسرے کا اوبلیگیشن ہے، دوسرے کی ڈیوٹی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے رائٹ شارٹ نوٹ آن لا از اے کمانڈ سوورینٹی اینڈ نیو آسٹینین اسکول. سم ٹائم پیپرس کو ڈیفیکلٹ کرنے کے لیے اس طرح سا ایک کویسچن دے دیا جاتا ہے. اب اس میں آپ کو 2 ٹاپکس تو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، لا از اے کمانڈ اور سوورینٹی، کیونکہ یہ آسٹن کی تھیوری میں سے اٹھائے گئے ہیں دونوں ٹاپکس، اور نیو آسٹینین اسکول بھی آسٹن کا ہی یعنی کہ کانسیپٹس میں سے ہے، آسٹن کی تھیوری میں سے. تو یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لائک جیسے ان کے لیے پہلی بار یہ نیو آسٹینین اسکول کے بارے میں پوچھ لیا گیا. تو اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں کو کہ اگر کانسیپٹس کلیئر ہوں تو آپ لوگ ساری تھیوریز اور سارے کویسچن کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. چلتے ہیں ریکمینڈیڈ بکس کی طرف. اگر آپ نے ابھی تک بکس نہیں لی تو LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کا جو کوسر کی بکس ہیں اور ان کا پبلیشر پنجاب لا بک ہاؤس ہے، بہت اچھی کتابیں ہیں، زبردست لکھی ہوئی ہیں، اور MA چودھری نے بھی بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو میں یہ 2 بکس 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کے لیے ریکمینڈ کرتی ہوں. آپ ان دونوں میں سے جو بھی پرچیز کر لیجئے. امپورٹنٹ کویسچن میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں، اور یہ کویسچن میں نے آپ کو اس طرح سے بتائے ہیں جس طرح سے آپ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اس چیز کو لے کر کہ وہ گائیڈ بک پکڑ لیتا ہے اور گائیڈ بک پڑھتا رہتا ہے، اس میں سے اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، اور ایک دوسرا اس کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ اس کو پیپر میں جس طرح سے کویسچن آتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ مجھ سے پوچھا کیا گیا ہے. لہٰذا جب اس کو پوچھے گئے سوال کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کا آنسر بھی نہیں لکھ پاتا، یا لکھتا بھی ہے تو اس کرائٹیریا کا نہیں لکھتا جس کا ایگزامنر ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. تو پیپر رپیٹ ہو جاتے ہیں یا ایگریگیٹس کے ایشو ہوتے ہیں. لہٰذا میں نے ان سب ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو آپ کے پریویس پیپرز میں سے کویسچن پٹ کر کے دیے ہیں، تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے پیپر کی گائیڈ بکس تو لے لیں لیکن ہم نے اس ٹاپک کا آنسر پریپیئر کس طرح سے کرنا ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو سو مچ.